مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 2 اگست سال 2026 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ شہرگ میں فوجی آپریشن، گھر گھر تلاشی، متعدد افراد جبری لاپتہ، خواتین تشدد سے زخمی۔ نوشکی میں 7 مسلح افراد کو ہلاک کرنے کا حکومتی دعویٰ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 6 مسخ شدہ نعشیں برآمد۔ دیگر واقعات میں 4 افراد قتل، متعدد زخمی ہو گئے۔ مستونگ سے لاپتہ ہونے والے دونوں راہگیر بازیاب ہو گئے۔ قلعہ عبداللہ ISHO پر رشوت اور جھوٹے مقدمات کا الزام، مظاہرین کا یارو بازار میں احتجاج، روڈ ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ نوشکی 4 روز کرفیو کے بعد نوشکی بازار میں کاروباری سرگرمیاں بحال، شہر کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ کوئٹہ شہرگ میں فوجی آپریشن دوران گھر گھر تلاشی، گرفتاریوں اور تشدد کے واقعات کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مقامی ذرائع مطابق کارروائی دوران متعدد گھروں میں داخل ہو کر فورسز نے تلاشی لی، جبکہ کئی افراد کو حراست میں لینے بعد نامعلوم جگہ منتقل کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں 8 افراد کو جبری لاپتہ کیا گیا۔ لاپتہ افراد میں حاجی بابو، دریا خان، طور خان، حاجی مرزلی، احمدان، صابر سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ مقامی افراد مطابق تلاشی دوران 2 خواتین سازین اور چمہ سمیت دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ چمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں بندوق کے بٹ مارنے سے پاؤں پر شدید چوٹیں آئیں، جبکہ فائرنگ کے دوران چہرے پر گولیوں کے ذرات لگنے سے ان کا چہرہ بری طرح متاثر ہوا۔ ذرائع مطابق کارروائی دوران شیر زمان اور عزیز الرحمان بھی فائرنگ کے نتیجے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ شیر زمان مزدوری کر کے اپنے خاندان کا گزر بسر کرتا تھا۔ مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ حاجی بابو، دریا خان اور حاجی مرزلی عمر رسیدہ افراد ہیں، جبکہ طور خان ایک آنکھ سے معذور ہیں۔ اہل خانہ اور مقامی افراد نے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ افراد کے بارے میں معلومات فراہم کیے جائیں اور زخمیوں کو فوری طبی سہولت فراہم کی جائے۔ حکام نے تاحال اس حوالے سے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیے ہیں۔ نوشکی پاکستانی فورسز کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، جہاں 7 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے اور خودکش بمبار بھی مارا گیا۔ بیان مطابق فورسز نے 30 اور 31 جولائی کی درمیانی شب بلوچستان کے ضلع نوشکی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 7 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے گئے مسلح افراد میں ایک خودکش بمبار بھی شامل تھا۔ دوسری جانب آزاد ذرائع سے خبر کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ ضلع کیچ کے علاقہ دشت میں میرانی ڈیم کینال سے ایک شخص کی نعش برآمد، جس کی شناخت سلمان ولد لیاقت سکن کھڈان کے نام سے ہوا ہے۔ اس طرح تربت دشت سے دوسری نعش برآمد۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے دشت کوہک سے ایک نامعلوم شخص کی نعش برآمد کر کے ہسپتال پہنچا دی ہے۔ تربت سے ایک ہی دن تیسری نعش ناصر آباد کے علاقے سے ملی، جس کی جیب میں موجود کوڈ 19 کارڈ سے ان کی شناخت بدل خان کے نام سے ہوا ہے، جبکہ کارڈ پر درج شناختی کارڈ نمبر آوران جھاؤ کا ہے۔ چوتھی نعش کی اطلاع بلناگور سے ملی ہے، جس کے بعد پولیس ٹیم فوری طور پر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئی ہے۔ پانچویں نعش پنجگور نوانو ندی سے گزشتہ روز ملی، جس کے جسم پر گولیوں کے نشانات تھے۔ نعش کی شناخت سلمان بنگلزئی ولد عبدالغنی بنگلزئی کے نام سے ہوا ہے۔ چھٹی نعش جلیل احمد ولد بشیر احمد رہائشی سموانی زہری کے نام سے ہوا ہے، جس کی نعش سوراب کے علاقہ لاکوریان سے ملی ہے۔ علاوہ ازیں بولان کے مرکزی شاہراہ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے کوچ کلینر ہلاک، جبکہ ایک مسافر زخمی ہوا۔ وڈ میں عائشہ نامی خاتون سمیت 2 افراد قتل ہو گئے، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق بگٹی قبائل سے ہے۔ خاران شہر میں شدید فائرنگ اور دھماکوں کے دوران ایک گھر پر گولہ گرنے کے نتیجے میں 4 خواتین اور ایک بچے سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ آخری اطلاع تک مسلح افراد اور فورسز درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ دریں اثنا ضلع کیچ کے علاقہ کولوائی بازار آب سر میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا۔ پولیس ذرائع مطابق ممتاز ولد نبیداد سکن کولوائی بازار آفسر مقامی کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوا۔
قلعہ عبداللہ سے تعلق رکھنے والے دو نوجوان محمد رمضان اور میر وائس خان جو 3 روز قبل کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے اور مسٹنگ سے گزرنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے رابطے میں نہیں رہے تھے، ذرائع مطابق دونوں نوجوان سوراب سے بازیاب ہوئے ہیں۔